آج کی کہانی ایک اصلی واقعے پر ہے جو مجھے میری کمپنی کی کولیگ مایا نے سنائی۔ وہ کون تھی؟ عجیب مخلوق۔ اور وہ کیا چاہتی تھی؟ وہ بتاتی ہے۔ میں دہلی میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی۔ ہمارا گھر کافی تنگ تھا اور میرے 4 بچے تھے۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کو نیا گھر کرائے پر لینے کا بولا۔ انہوں نے 2 دن میں ہی نیا گھر ڈھونڈ لیا۔ ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے، میں، میرا شوہر اور میرے بچے۔ گھر کافی اچھا تھا اور پورا بند گھر تھا، اوپر کھلی چھت تھی۔ کچھ دن اچھے گزر رہے تھے کہ ایک دن میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک برتنوں کے بجنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے سوچا میری بیٹی ہے، پر میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اس وقت گرمیوں کا موسم تھا، ہمارا گھر اندر سے بالکل بند تھا۔ تبھی میں اپنے بچوں اور ہسبینڈ کو لے کر اوپر چھت چلی گئی۔ تب رات کو ہم سو رہے تھے کہ اچانک 3 بجے کا وقت تھا۔ میں آدھی نیند میں تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے لمبے قد اور سفید کپڑوں میں کوئی آدمی میری چارپائی کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں رگڑیں تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ تبھی میں باہر لاؤنج میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، مجھے ایک عورت دکھائی دی جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ کچن سے نکل کر سیدھا واش روم گئی۔ میں نے سوچا میرا وہم ہے۔ پھر جب میں کھانا بنا رہی تھی تو پیچھے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر بچے اور ہسبینڈ گھر آ گئے، پر میں نے کسی کو اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے سوچا میرا وہم ہے۔ میں اور میرے ہسبینڈ گھر کا سامان سیٹ کر رہے تھے تو ہم نے کچن کے سائڈ والا روم لیا۔ میں نے وہاں فرنیچر سیٹ کیا اور بیٹھ گئی۔ تبھی پھر سے کچن سے اس طرح کی آواز آئی جیسے چائے الفابلنی رکھی ہو اور اس کی سوو سوو کی آواز آ رہی ہو۔ میں وہاں گئی تو سب چیزیں اپنی جگہ تھیں۔ پھر شام کو گھر میں لائٹ چلی گئی۔ مجھے گرمی لگ رہی تھی، میں اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر اوپر گئی اور ایک چارپائی پر لیٹ کر موبائل دیکھ رہی تھی۔ تبھی صبح جب میں اٹھی تو میرے بچوں کی یونیفارم جو میں نے الماری میں رکھی تھی اب دوسرے کمرے میں بیڈ پر تھی۔ اس طرح ہر وقت گھر میں دروازوں کا بجنا، اوون کے آن ہونے کی آواز آنا اور کوئی نظر نہ آنا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی اور نہ ہی اپنے ہسبینڈ کو، کیونکہ وہ سوچتے اتنا اچھا گھر لیا ہے اور اب یہ نخرے دکھا رہی ہے۔ ایک دن میں اسی کمرے میں بیٹھی اپنے کپڑے استری کر رہی تھی اور تبھی کالے کپڑوں اور لمبے بالوں میں ایک عورت کمرے کے دروازے سے آ کر سیدھا واش روم گئی۔ وہ ایک سائے کی طرح تھی اور واش روم سے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے وہاں سے اٹھی اور دوسرے کمرے چلی گئی۔ کچھ نہ کچھ نظر آنا عام ہو چکا تھا۔ تبھی میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کچھ غلط ہے یہاں پر، انہوں نے وہم کا نام دے کر چپ کروا دیا۔ پھر دوسرے دن سنڈے تھا۔ میں کپڑے دھو رہی تھی کہ اچانک جو کپڑے میں نے زمین پر دھونے کے لیے رکھے تھے اب وہ تار پر تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں ڈر گئی پر چپ رہی۔ شام کو میری بہن کی کال آئی کہ میں اور میرے بچے تمہارے گھر کچھ دن رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو بولا تمہارا اپنا گھر ہے، جب تک چاہو رہو۔ وہ اسی دن اپنے 2 بچوں کے ساتھ آ گئی۔ میں اور میری بہن ایک دن لاؤنج روم میں بیٹھے تھے کہ کسی کے اوپر چھت پر بھاگنے کی آواز آتی ہے۔ تبھی میں نے کمرے میں بچوں کو دیکھا تو سب وہیں تھے، لیکن میں اور میری بہن بس چپ رہے۔ اسی طرح ایک دن میں پیاز کاٹ رہی تھی کہ میری آنکھوں میں پیاز کا پانی چلا گیا۔ میں واش روم گئی تو دیکھا پیاز سارے زمین پر پڑے تھے۔ میں پریشان ہو گئی، ایسا کیوں ہوا؟ میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ گرمیوں میں اکثر ہم اوپر چھت پر سوتے تھے۔ ہماری چھت پر ایک پانی کی ٹینکی تھی جو بالکل سیڑھیوں کے ساتھ پڑی تھی۔ رات کو جب بھی میری آنکھ کھلتی مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی ٹینکی کے پیچھے سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں جتنی دیر دیکھتی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک دن بیٹھی تھی، موسم خراب تھا۔ اچانک آندھی چلی تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا اب میرے ساتھ اوپر آئیں، میں کپڑے اتار لوں، پر وہ لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے بولا تم خود اوپر چلی جاؤ۔ میں جیسے ہی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا مجھے ایک اسی سال کی عورت نظر آئی جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے اور لمبے بال تھے، پر صحت سے وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھ کر چیخ ماری اور واپس بھاگ آئی۔ میرے بچے اور ہسبینڈ پریشان ہو گئے۔
تبھی میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا میرے ساتھ یہ سب تب سے ہو رہا ہے جب سے میں نے اپنی بیٹی کو بولا تمہارا چھوٹا بھائی علی پاپا کے ساتھ نہیں گیا کیا؟ اس نے بولا ماما بھائی تو گیا ہوا ہے بازار۔ تبھی میری بیٹی کو بھی وہ بچہ نظر آیا۔ ہم دونوں بری طرح ڈر گئے اور رونے لگ گئے۔ میں نے فوراً اپنے ہسبینڈ کو کال کی کہ جلدی گھر آئیں۔ جیسے ہی وہ گھر آئے میں نے ساری بات ان کو بتائی۔ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے بولا ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا۔ میں نے اپنی بیٹی کو بولا تمہارا چھوٹا بھائی علی پاپا کے ساتھ نہیں گیا کیا؟ اس نے بولا ماما بھائی تو گیا ہوا ہے بازار۔ تبھی میری بیٹی کو بھی وہ بچہ نظر آیا۔ ہم دونوں بری طرح ڈر گئے اور رونے لگ گئے۔ میں نے فوراً اپنے ہسبینڈ کو کال کی کہ جلدی گھر آئیں۔ جیسے ہی وہ گھر آئے میں نے ساری بات ان کو بتائی۔ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے بولا ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا۔ وہ بہت تکلیف میں تھا۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ٹیسٹ بھی کروائے جس میں سب کلیئر تھا۔ پھر ہم اسے دہلی کے سب سے فیمس ہسپتال لے گئے، وہاں بھی ٹیسٹ کلیئر تھے اور میرا بیٹا بہت تکلیف میں تھا۔ تبھی میں گھر میں رونے لگی اور اس بند دروازے کے سامنے کھڑی ہے کر غصے سے میں نے بولا جو کوئی ہو ہمیں پریشان نہ کرو، ہم اس گھر سے چلے جائیں گے۔ تبھی روم کے اندر سے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میرے ہسبینڈ روز نیا گھر دیکھتے، ہم اس کا ایڈوانس بھی دے دیتے، رینٹ بھی دے دیتے، پر کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل کر مالک مکان گھر دینے سے انکار کر دیتا۔ ہم اب بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ میرے بچے بھی اب روتے تھے ہر وقت۔ گھر بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس طرح لگ رہا تھا کوئی ہمیں اس گھر سے نکلنا چاہتا ہے پر جانے بھی نہیں دے رہا۔ اس سے اگلے دن اسکول کے وقت میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ میری درمیانی والی بیٹی جس کی عمر 10 سال تھی، میں اس کو اسکول کے لیے اٹھانے روم میں گئی تو اس کا رنگ بالکل پیلا ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں جیسے بلڈ پریشر 0 ہو گیا ہو۔ جیسے ہی میں نے اس کو ہاتھ لگایا اس کا جسم آگ کی طرح گرم تھا۔ میں نے اس کو بولا سونیا کیا ہوا؟ تبھی وہ بیڈ پر بے ہوش ہو گئی۔ جب ڈاکٹر کو گھر بلایا تو اس نے بتایا بچی کو کوئی شاک لگا ہے۔ جب میری بیٹی اٹھی تو میں نے بولا سونیا کیا ہوا ہے؟ ڈرو نہ، ہم سب ساتھ ہیں تمہارے۔ تب اس نے روتی آواز میں بولا ماما۔ جب اب کچن میں تھیں تبھی میں روم میں بیٹھی اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی کہ اچانک واش روم سے ایک کالے کپڑوں میں آنٹی نکلی جس کے لمبے بال تھے، لمبے لمبے دانت تھے اور آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی پر میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ آج مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی کالا سایہ میرے اوپر جھکا ہوا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا وہم ہے بس۔ پھر میں نیچے اتر آتی ہوں اور جب میں اور میرے ہسبینڈ روم میں سو رہے تھے تو مجھے اچانک کچن سے اوون چلنے کی ٹک ٹک کی آواز آئی۔ اب میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گی، چاہے جو بھی ہو، میں اپنے بچوں کو نہیں کھو سکتی۔ تبھی میرے مائنڈ میں آیا جب میری بہن آئی تھی تو اس نے مجھے ایک رینٹ کا گھر بتایا تھا۔ میں نے کسی کو بتایا نہیں اور گھر پر ہسبینڈ اور بچوں کو بولا گھر میں صابن ختم ہو گیا ہے، وہ پاس دکان سے لے آتی ہوں۔ میں چپکے سے اس مکان کو دیکھ آئی، ایڈوانس بھی دے دیا۔ گھر آ کر اپنے ہسبینڈ کو موبائل پر میسج کر کے بولا گھر کا پتہ بتایا اور بولا اب رینٹ دے آئیں، ہم اس گھر سے آج ہی جائیں گے۔ میرے ہسبینڈ گئے اور رینٹ دے آئے۔ ہم نے جلدی سے وہ مکان خالی کیا، سامان لوڈ کیا اور شام کو چلے گئے دوسرے گھر۔ اس سے اگلے دن میرے ہسبینڈ ایک پیر بابا کے پاس گئے اور یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے بولا وہاں اس گھر میں کوئی ڈائن رہتی ہے، پچھل پیری رہتی ہے جو اس گھر میں کسی کو رہنے نہیں دیتی۔ میں نے پھر اس گھر کے آس پاس لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ انگریز کے زمانے کا گھر تھا جس میں ایک پرانا درخت تھا جس میں ایک پچھل پیری رہتی تھی اور کسی نے وہ درخت بھی کاٹ دیا اور وہ گھر بھی توڑ دیا اور نیا گھر بنا لیا، اسی لیے وہ ڈائن کسی کو اس گھر میں رہنے نہیں دیتی۔ آپ لوگوں کو گھر لینے سے پہلے کسی سے گھر کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد ہم اس نئے گھر میں خوش رہنے لگے اور زندگی میں کبھی اس گلی اس جگہ کو دوبارہ دیکھا بھی نہیں۔